بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم قاسم لطیف خانہ لاہور سے۔ سی بی سی ٹیسٹ، اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، بلکہ بہت سارے افراد آپ میں سے سننے والے انہوں نے یہ ٹیسٹ کروایا بھی ہوگا۔ تقریباً ہر ڈاکٹر، ہر معالج سی بی سی ٹیسٹ لازمی کرواتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سی بی سی ہوتا کیا ہے؟ سی بی سی کسے کہا جاتا ہے؟ سی بی سی کروانا ضروری کیوں ہے؟ کیا سی بی سی کے بغیر بھی آپ کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ سی بی سی کروانا ضروری ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور سی بی سی میں کن کن باتوں کا پتہ چلتا ہے؟ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ یہ تمام معلومات جان سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سی بی سی کسے کہا جاتا ہے۔ سی بی سی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سی بی سی ہوتا کیا ہے؟ سی بی سی کا لفظی مطلب مکمل خون کا شمار، یعنی انگلش میں اسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سی بی سی آپ کے خون کا ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ کے خون کے بہت سے مختلف حصوں اور خصوصیات کی پیمائش کی جاتی ہے، مثلا ایچ بی، ڈبلیو بی سیز، آر بی سیز، ٹی سی ایل، پلیٹلیٹس، ایم سی ایچ، ایم سی وی، ایم سی ایچ سی، ایچ سی ٹی۔ یہ 8 چیزوں کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا۔ میں ان کی تفصیل تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے جو سی بی سی کے اندر چیک کی جاتی ہیں۔ سی بی سی کے اندر سب سے پہلے ایچ بی کو چیک کیا جاتا ہے۔ ایچ بی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایچ بی ہیموگلوبن کو کہا جاتا ہے۔ ہیموگلوبن کیا ہے؟ ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے۔ ہیموگلوبن کے اوپر بھی ایک میں تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا کہ ہیموگلوبن کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگاہ ضرور کروں گا میں۔ ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے جو آپ کے خون کے سرخ خلیوں میں پایا جاتا ہے، جسے آر بی سیز بھی کہا جاتا ہے۔ آر بی سیز کے بارے میں بھی سی بی سی کے اندر جانا جاتا ہے۔ سی بی سی میں دوسری بڑی چیز جاننے کے لیے جو ہوتی ہے وہ آر بی سیز ہوتے ہیں۔ اچھا، ایچ بی کی نارمل رینج کی بات کریں تو ایچ بی کی نارمل رینج میل میں 13 سے 17 تک ہوتی ہے اور فیمیل میں 12 سے 16 کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر اس کے یونٹ کی بات کریں تو اسے G/DL کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ آر بی سیز کی، یعنی ریڈ بلڈ سیلز خون کے ان سرخ خلیوں کو کہا جاتا ہے جو آکسیجن کو آپ کے پھیپھڑوں سے لے کے آپ کے جسم کے تمام اعضاء تک پہنچاتے ہیں، ان کو آر بی سیز کہا جاتا ہے۔ اگر ان کی نارمل رینج کی بات کریں کہ سی بی سی کے اندر ان کی نارمل رینج کتنی ہوتی ہے تو ان کی نارمل رینج 4 سے 6 تک ہوتی ہے۔ جس طرح سی بی سی میں آپ ایچ بی اور ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ آر بی سیز کے بارے میں جانتے ہیں، اسی طرح سی بی سی کے اندر ڈبلیو بی سیز کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے۔ ڈبلیو بی سیز وائٹ بلڈ سیلز خون کے ان سفید خلیوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کے جسم میں انفیکشن اور دیگر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد کو جاننے کے لیے بھی آپ کو سی بی سی کروانا ضروری ہوتا ہے۔ سی بی سی میں ڈبلیو بی سیز کی نارمل رینج یعنی ٹی سی ایل کی نارمل رینج 4 سے 11 تک ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایچ سی ٹی کی، جسے ہیماٹوکریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ خون میں موجود ایک ایسا سیل ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کی پیمائش کرتا ہے، پیمائش اور تعداد کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خون میں آکسیجن اور غذائی اجزاء جسم تک پہنچتے ہیں ان کے فاسد مادے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے نکالتا ہے۔ اگر ایچ سی ٹی کی نارمل رینج کی بات کریں تو اس کی نارمل رینج سی بی سی میں 36 سے 54 تک ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پلیٹلیٹس کے حوالے سے۔ پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ سی بی سی کے اندر پلیٹلیٹس کی تعداد کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ پلیٹلیٹس ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں موجود ان خلیوں، ان سیلز کو کہا جاتا ہے جو جماعت کا کام کرتے ہیں۔ جماعت سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چوٹ لگنے کی صورت میں یا کٹ لگنے کی صورت میں خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ خون کے اس جمنے کے عمل میں جو سیل مدد کرتے ہیں اس کو پلیٹلیٹس کہا جاتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی نارمل تعداد 1.5 لاکھ سے لے کر 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ پلیٹلیٹس کے بعد اب بات کرتے ہیں کارپسکیولر والیوم پر، جسے ایم سی وی بھی کہا جاتا ہے۔ ایم سی وی خون میں موجود سرخ خلیوں کی پیمائش اور سائز کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کی سی بی سی کے اندر نارمل رینج کی بات کریں تو اس کی سی بی سی کے اندر نارمل رینج 76 سے 100 ایکس ایل تک ہوتی ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے مختصر ٹائم میں سی بی سی کے حوالے سے تفصیلاً جانکاری حاصل کی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹڈ ویڈیو کے لیے ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں تک بھی معلومات پہنچ سکے جن کو ان معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں۔ شکریہ۔